اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج قائم آل محمد وأنت الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الإكرام على أباء الحسين وأبناء الحسين ما شاء الله وأجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب امام مشرق والمغارب صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ تمام گناہ گار مومنین کے گناہ معاف ہو جائیں اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں ہے ماشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد میرا استاد محترم قبلہ علامہ اظہر عباس حیدری صاحب تشریف فرمائیں ممبر پہ جلوہ افروز ہوں گے ان کا آنا ہی میرا جانا ہوگا تو دو چار علم کے موتی آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں سوزی میرے پاس ہے نہیں سننا بھی آپ نے ہی ہے پڑھنا بھی آپ نے ہی ہے عبادتاً بابا جی مولا کے فرمان سے اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ ذاکر محمد والے محمد ہیں جن کو سن کے ہم ذاکر بنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا بھی دیجیے گا معصوم فرماتے ہیں جو بندہ چاہے کیونکہ جیسا ماحول ہے ویسی بات کرنے کا عادی ہوں اور آپ سب مومنین کی دعاؤں سے آل محمد کے کرم سے 10 دنوں کے بعد زیارات پہ جانے کی بھی تیاری ہے تو دل کرتا ہے کہ جتنی دیر ممبر پہ موجود ہوں تو زیارات کو ہی پڑھا جائے اب جس کے دل میں مولا کی زیارت کا شوق ہے وہ تو ضرور بولے گا ماشاءاللہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن چاہے اگر کوئی بندہ چاہے کہ جنت کے راستوں سے واقف ہو جائے معصوم فرما رہے معصوم کا کلام پڑھ رہا ہوں راستوں سے واقف ہو جائے معصوم فرماتے ہیں اسے چاہیے کربلا آیا جایا کرے اللہ اکبر مولا سلامت رکھے مل کے کیا بات ہے ماشاءاللہ میری سوچ سے زیادہ آپ نے سماعت فرمائی ہے معصوم فرما رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے جو ہاتھ اٹھتے ہیں مولا جلد از جلد کربلا مولا کی زری کو لگنا نصیب فرمائے جو چاہے جنت کے راستوں سے واقف ہو جائے اسے چاہیے کربلا آیا جایا کرے تیرے اور میرے ساتھ میں معصوم فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے ساری زندگی غریب نہ ہو جو بندہ چاہتا ہے ساری زندگی غریب نہ ہو اسے چاہیے کم از کم 1 سال میں 2 دفعہ میرے دادا حسین کی زیارت کرے کیا بات ماشاءاللہ 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 اسے چاہیے ماشاءاللہ
अगला फरमान पढ़ो जी मासूम का। इधर उधर की बातें वैसे भी मिंबर पे करता नहीं हूँ, और ये वक़्त जो मिंबर पे होता है ये वक़्त इधर उधर की बातों का होता ही नहीं है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ही होते हैं। मासूम फरमाता है जब मेरा ज़बार, अब ज़बार की शान पढ़नी है। जो ज़बार बैठे हैं वो बोलेंगे, जो नहीं गए इस फरमान के सदके मौला इसी साल उन्हें करबला बुलाए। मौला फरमाते हैं जब मेरा ज़बार मैदान माशर में आएगा, जब मेरा ज़बार मैदान माशर में आएगा, मैं हुसैन उसे इख्तियार दूंगा कि वो अपनी मर्जी से 70 जहन्नमियों को जन्नत में ले आ। क्या बात, क्या बात। हाय हाय हाय, 70 जहन्नमियों की शफाअत करेगा हुसैन का ज़बार। अल्लाह अकबर, क्या शान है ज़बार की। बहुत बड़ी और बहुत प्यारी किताब है कामिलुल ज़ियारात, इतनी मोटी किताब है और मेरे ख्याल में हर मोमिन को पढ़नी चाहिए। इसमें मौला के फजाइल नहीं, मौला के ज़बार के फजाइल लिखे हुए कि क्या शान है ज़ियारत की। मासूम फरमाता है करबला कोई आम जगह नहीं है, करबला आम जगह नहीं है। जनाब रसूल की हदीस पढ़ने को मौला फरमाते हैं करबला आम जगह नहीं है, करबला इस दुनिया में जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जन्नत के टुकड़ों में से। अल्लाह अकबर। मौला आप सबको ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। एक सुन्नी शायर है जी, फारस का रहने वाला था, बहुत बड़ा शायर इस दुनिया में गुजरा है। और वो शायर नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ। अहले सुन्नत के यहाँ ना पहाड़ों से बड़ा, इतना बड़ा आलम था वो अपने मजहब का। जितना बड़ा वो आलम था उतना बड़ा वो आशिक़े हुसैन था। इल्म का तो वही इल्म फायदा देगा ना जो इसके हुसैन सिखाए। जितना बड़ा आलम था ना उतना बड़ा आशिक़े हुसैन था, और सिर्फ इश्क मौला से लफ्ज़ नहीं करता था, मारिफत के साथ करता था। वो जब करबला में गया ना, नाम है उस शायर का अब्दुर रहमान जामी, फारसी जुबान का शायर था, बहुत बड़ा आलिम दीन था अपने फिक्र का। वो जब करबला में पहुंचे ना तो बाबा जी उन्होंने करबला में जाके मौला की जरी को जब देखा तो 4 मिसरे लिखे फारसी जुबान में। पहले मैं आपको फारसी सुनाऊंगा, फिर मैं उसका तर्जुमा सुनाऊंगा। तर्जुमा सुनना, दुआ अपने दिल में रखो कि मौला इस शेर के सदके आपको जल्द अज जल्द ज़ियारत करबला करवाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अगर अगले साल इस मजलिस आने से पहले आप करबला ज़ियारत के लिए ना जाओ तो मुझे मुजरम करार देना। इतना बड़ा मार्फत के साथ ये जुमले लिखे हुए हैं। और खराजे तहसीन देखें, एक बात सुने, हम सब यहाँ पे मौला के मानने वाले बैठे, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अगर हम में से भी कोई उस सुन्नी आलम से कम सोचता हुआ हम में से, तो मुझे हम में से वो सुन्नी आलम लाखों दर्जे प्यारा है कि भाई उसका अकीदा देखो और हमारा देखो। अब्दुर रहमान जामी जब गए ना करबला में, मलक साहब उन्होंने करबला की जब मौला की ज़ियारत की ना तो फारसी में 4 मिसरे लिखे। क्या लिखते हैं? करदम से दीदा पाए सुए मसहदे हुसैन। क्या बात। पहले फारसी से लुत्फ उठाइएगा, फिर तर्जुमा सुन के अपने अकीदों को मेराज करवाइएगा। करदम से दीदा पाए सुए मशहदे हुसैन, हस्त ई सफर ब मजहबे उशाक फर्जे ऐन। 2 मिसरे। तीसरा मिसरा लिखते हैं, जब मैंने करबला में मौला की जरी को देखा, अब्दुर रहमान जामी फरमाते हैं, करदम से दीदा बाए सुए मशहदे हुसैन, हस्त ई सफर व मजहबे उशाक फर्जे ऐन। अब्दुर रहमान जामी फरमाते हैं, काबा बगिरते रोजा, काबा बगिरते रोजा मी कुनन तवाफ, मी कुनन तवाफ रुकवल हजीज तरोहना ऐन
کربلا گیا، قدم سے دیدہ پائے سوئے مشہد حسین۔ عبدالرحمن جامی لکھتا ہے جب میں نے کربلا جانے کے لیے سوچا، میں پیروں سے نہیں، میں نے اپنی آنکھوں کو پیر بنایا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سے دیدہ پائے سوئے مشہد، میں نے اپنی آنکھوں کو، میں پیروں سے چل کے نہیں گیا، میں آنکھوں کے بل چل کے گیا۔ دوسرا مصرع، قدم سے دیدہ پائے سوئے مشہد حسین، ہنس گئی سفر۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو سفر ہے مذہب عشاق، عاشقوں کے مذہب میں فرض عین، فرض نہیں ہے، فرض عین ہے۔ اہل سنت عالم دین، یہ جو میں نے سفر کیا ہے نا، یہ میں نے آنکھوں کے بل چل کے کیا ہے، اور یہ جو سفر ہے نا یہ عاشقوں کے مذہب میں فرض عین ہے۔ تیسرا مصرع وہ لکھتے ہیں، اب مصرع سننا، ترجمہ سننا، زیارت کربلا کی جتنی دل میں تڑپ ہے اتنا بولنا، آپ کا ہاتھ اٹھانا مولا قبول فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں قدم سے دیدہ پائے سوئے مشہد حسین، ہستی سفر و مذہب عشاق فرض عین۔ وہ لکھتا ہے جب میں نے ذریعے حسین کو دیکھا تو میری آنکھیں حیران رہ گئی، کعبہ کا گرد روزہ می کنن طواف، میں نے دیکھا مکے والا کعبہ کربلا میں حسین کی ذریعے کا طواف کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، مل کے اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا کہ صرف میں نہیں طواف کر رہا، مکے والا کعبہ حسین کی ذریعے کا طواف کر رہا ہے۔ اگلی سطر انہوں نے ان حاجیوں کو بیان کر کے فرمائی ہے جو مکے کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے کہا رک والحجیج، او حاجیوں رک جاؤ، پرموہنا کہاں جا رہے ہو، اینا این کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ 3 دفعہ انہوں نے سوال کیا، اور فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ مکے والا کعبہ تو کربلا آ گیا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مکے والا کعبہ، اللہ مولا کو جلد سوار بنائے، مولا جلد کربلا بلائے۔ مکے والا کعبہ کربلا آ گیا ہے۔ دلیل دے دیتا ہوں اس مصرے کی۔ مولا کے پاس ایک بندہ آیا، 29 دفعہ حج کر چکا ہوں، 29 دفعہ، دعا کیجئے اس سال دوبارہ حج پہ جاؤں تاکہ میرے 30 حج پورے ہو جائیں۔ 29 دفعہ کر چکا، 30ویں حج کی دعا کیجئے۔ مولا نے سوال کیا 29 دفعہ حج کیا ہے، میرے دادا کی زیارت کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا نہیں مولا، کربلا جانا نصیب نہیں ہوا۔ تاریخیں لکھتی ہیں مولا نے منہ پھیرا، وہ جو حاجی تھا بلکہ الحاج تھا پریشان ہو گیا کہ مولا نے منہ کو پھیر دیا، اس طرف آیا، مولا کو گستاخی، مولا نے منہ اس طرف کر دیا، اس طرف، مولا کو غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، مولا بتائیں تو صحیح۔ مولا فرمایا 29 دفعہ وہاں گیا ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ مولا فرماتا ہے 29 دفعہ وہاں گیا ہے جو اللہ کا گھر ہے، وہاں کیوں نہیں گیا جس نے اللہ کو بچایا ہے؟ جس کی وجہ سے وہ گھر باقی ہے، وہاں کیوں نہیں گیا؟ کیا شان ہے کربلا کا؟ سوال ہوا مولا صادق علیہ السلام سے، درود پڑھ لے مولا کے شان میں۔ مولا آپ کے نانا نے فرمایا کہ کربلا کی زیارت کا ثواب ایک حج بیت اللہ کے برابر ہے، ایک حج کے برابر۔ مولا فرمایا کہ تو نے فرمان تو سنا ہے لیکن سمجھا نہیں۔ جن کا مولا کیسے نہیں سمجھا؟ مولا فرمایا ایک حج کے نہیں 7 حجوں کی ثواب برابر۔
ایک دفعہ کربلا جانا، 7 دفعہ حج اکبر کعبہ جانا، مولا فرمایا برابر ہیں۔ مولا 7 دفعہ، مولا فرمایا نہیں 70 دفعہ۔ ہائے 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 ہائے، نہیں 70 دفعہ، مولا 70 دفعہ، مولا فرمایا نہیں 700 دفعہ۔ اللہ اکبر، اتنا کہتا گیا، مولا زیادہ کرتے گئے، سنتا سنتا قدموں پہ گرا، بریک لگی 70,000 پہ جا کے۔ مولا نے کہا اگر تو ابھی تک نہ رکتا، قیامت تک پوچھتا رہتا، میں قیامت تک اجر بڑھاتا رہتا۔ کیا شان ہے کربلا کی، قیامت تک اجر بڑھاتا رہتا۔ کربلا ایسے ایک بندہ مولا کے پاس آیا، اس نے وہ مولا دیکھیے غلط فہمی بھی ہے ہمارے اندر، وہ بھی میں چاہتا ہوں دور کرتا جاؤں۔ ایک بندہ ایک مومن دوسرے سے کہتا ہے ملک صاحب آؤ چلیں زیارت پہ، وہ کہتا ہے میں نہیں جانا، جدو مولا بلان کے پھر جاؤں گا۔ ایسے ہے نا، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ میرے ذمہ ابھی ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داری باقی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں مقروض ہوں، کوئی کہتا ہے میں نے بھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بھی مکان بنانا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی دنیاوی وجہ بنا کے زیارت کربلا کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ زیارت کربلا، یہی سوال مولا سے ہوا کہ مولا زیارت کربلا کتنی واجب ہے مومن پہ؟ زیارت کربلا معصوم فرمایا کہ زیارت کربلا اس طرح مومن پہ واجب ہے جس طرح حج واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے۔ فرمان نہ دکھا سکوں تو مجھے دوبارہ ممبر پہ نہ آنے دینا۔ مولا اتنا واجب، ہاں جی ایسے واجب ہے۔ مولا آپ کی زیارت کرنے کے لیے جانا ہو تو رستے میں دریا آ جائیں تو کیا کریں؟ مولا فرمایا دریا پار کر کے آؤ۔ اب دریا سے مراد مشکلیں ہیں، دریا پار کر کے آؤ۔ اچھا مولا پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہ ہو، مولا فرمایا اپنے جسم کو پانی میں پھینکو۔ ہائے ہائے ہائے، کرنی زیارت ہے، جانا زیارت کے لیے ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا اگر ڈوب جاؤں، مولا فرمایا کس خوف سے ڈوبے گا؟ ڈوبے گا تو جنت میں جائے گا۔ کیا بات، اوئے ہوئے ہوئے، لیکن زیارت کربلا ترک نہ کرنا۔ اچھا مولا اتنا ضروری ہے، درود کی چھاؤں میں قبلہ صاحب کا استقبال کیجیے۔ جی جی آئے، ایک دفعہ درود پڑھ لے سارے اپنے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھنے والے محمد کی ذات پر۔ مومن زیادہ ہیں، صلوات کی آواز کم آ رہی ہے، ایسے صلوات اتنے سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کسی کے اوپر احسان کرنا ہو۔ صلوات کی شان کے مسلمان سنا دیتا ہوں۔ اجازت ہے کہ بھائی یہ جو درود ہم بار بار پڑھواتے ہیں نا، جب تک یہ ٹھیک ہو رہا ہے، چلو میں ایک آپ کو فرمان سنا دیتا ہوں کہ یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں، اسے پڑھنے کے وقت ایسا نہ سمجھا کرو کہ میں کسی کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں کسی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن ہماری ذات پہ ایک دفعہ درود پڑھ لیتا ہے، جب ایک مومن ہماری ذات پہ، قاسم صاحب جی توجہ کیجئے گا، ہماری ذات پہ ایک دفعہ درود پڑھ لیتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ وہ ایک دفعہ درود پڑھ کے 400 سال چپ رہے۔ جن صلوات آپ پڑھتے ہیں اس کا اجر بتا رہے ہیں، ایک دفعہ درود پڑھ کے 400 سال چپ رہے۔ معصوم فرماتے ہیں 400 سال بعد دوبارہ وہ مومن درود پڑھے تو یہ فرشتے اس مومن کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں اے بندہ مومن، ہم تو تیرے پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ اتنا ثواب ہے اس درود کا۔ آپ کو پتہ
رہ گئے، بات چل رہی تھی، اسی بات کو مکمل کرتے ہیں اور ممبر قبلہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ زیارت کربلا کا اتنا اجر ہوا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہو گیا۔ اسے میرے دادا حسین کی قبر کی مٹی اس کی زبان پہ رکھو، اس میں ہر اس بیماری کا علاج ہے جو جسم کو کھا جاتی ہے۔ خاک نہیں کھا کے شفا بن گئی۔ کربلا جانا حج بیت اللہ کا ثواب بڑھاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ معصوم سے سوال ہوا تھا نا، مولا کربلا کا اتنا رتبہ، اتنی شان کیوں ہے؟ مولا فرمایا کیونکہ کربلا وہ زمین کے ٹکڑوں میں سے وہ ٹکڑا ہے جہاں پر آدم سے لے کے جناب رسول تک اور مولا علی سے لے کے جناب آخر الزمان تک ہر ہستی کا اس زمین میں خون شامل ہے۔ ہر ہستی کا 1.25 لاکھ انبیاء کو کربلا کی زمین سے جب گزارا گیا تھا نا، تو کسی نہ کسی بہانے سے کربلا کی زمین میں ان کا خون شامل کیا گیا تھا، لیکن وہ کربلا تب تک معتبر نہیں ہوئی تھی جب تک کربلا مولا حسین کے قدموں سے مشرف نہیں ہوئی تھی۔ جب مولا حسین 2 محرم کو کربلا گئے نا تو زمین سے مخاطب ہوئے۔ آخری جملہ مولا فرمایا کربلا کی مٹی تیرا وہ نصیب ہے کہ تیرے سینے کے اوپر حسین نے قدم رکھے۔ اے کربلا کی مٹی تو اس دنیا سے اتنی بلند ہو گئی ہے۔ مولا سے جب آئے نا مولا زمین کو خریدنے کے لیے تو 2 شرطیں مولا نے رکھی تھی۔ آخری جملہ صرف مولا فرمایا یہ واحد زمین ہے جس کو میں خرید کر اپنا قبرستان بناؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ واحد خریداری تھی، ہم زمین خریدتے ہیں مکان بنانے کے لیے، مولا حسین نے زمین خریدی قبریں بنانے کے لیے۔ جب مولا نے زمین خرید لی نا تو بنی اسد قبیلہ والوں سے فرمایا اے بنی اسد کے لوگوں، میری 2 شرطیں منظور کر لینا۔ میری جب قبر بنے تو اس کی دیکھ بھال کرنا، اجرکم اللہ، اور جب میرے زوار آئے تو ان کی مہمان نوازی کرنا۔ وہ کیونکہ کسی نے 900 میل سے